ایک مایوس کن سی سچویشن یہ بھی سامنے آتی ہے کہ تو پھر مان لیا جائے جی کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، انا للہ پڑھ لی جائے کہ کوئی سکوپ نہیں ہے پاکستان کا. تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ جو اس قدر پینفل ایکسپیرئنس جس سے پورا ملک، پورا معاشرہ دو چار ہونے جا رہا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ہے، پاکستان کو خراب کرنے، برباد کرنے کے لیے. بھائی پاکستان اپنی اصلی آزادی تو حاصل ہی اب کرنے جا رہا ہے. سن 47 واز اے ہوکس، اٹ واز اے مخول، ایک مذاق تھا. آزاد تو ہم ہوئے ہی نہیں، یا ہم آزاد ہوئے تھے، ہم اس آزادی کو ریٹین ہی نہیں رکھ سکے. انڈیا نے اس آزادی کو ریٹین کیا، اس لیے کہ وہ فوری طور پہ یتیم نہیں ہو گیا تھا. 17 سال حکومت کی تھی اس کے پہلے وزیر اعظم نے، اور اس نے نکیل ڈالے رکھی تھی ہر محکمے کو. ہمارے یہاں قائد اعظم کو کہہ دیا گیا نہیں جی نہیں، آپ نے زیارت جانا ہے، آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے، آپ نے یہاں نہیں رہنا. اب قائد اعظم کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پہ، لیکن میرا خیال ہے وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ مرتا کیا نہ کرتا وہ زیارت چلے گئے. اور جن حالوں میں پھر انہیں کراچی منتقل کیا گیا، جو حشر ان کا کراچی کی شاہراہوں پہ کیا گیا، ان کی ایمبولنس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ بھی ازر من شمس ہے. کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر، بہت کچھ کہا جا چکا ہے اس کے اوپر، دو رائے نہیں ہے. پھر جو کچھ ان کی بہن کے ساتھ ہوا، یہ بھی میں لگاتار میرا خیال ہے 3-4 دن سے یہ باتیں کر رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ یہ آزادی ریٹین نہیں رکھ سکا، اور اس میں پاکستان کی اپنی شعوری کوشش نہیں تھی، یہ ڈیسٹنی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالنا تھا تو ہم ڈل گئے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں. آج تک ہم اسی وشے سرکل میں چکر لگا رہے ہیں. ہمارا سفر دائروں کی شکل میں ہے، ایک چکر کی شکل میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ترقی کی نہیں. ترقی کے مواقع بڑے ملے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوئی. تو اس لیے میرے بھائی، پہلی دفعہ ایک بہت بڑا بلاک بننے جا رہا ہے. آپ اس بلاک کا حصہ ہیں، بلکہ اس بلاک کا سرخیل ہیں. اس بلاک کا ایک پاسپورٹ ہوگا، اس بلاک کی ایک کرنسی ہوگی، اس بلاک کا ایک نظام حکومت ہوگا. پھر آپ کو کاہے کی فکر ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اتنا انتظار کیا ہے، 78 سال تو بولے نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہے ہو. اب ہر روز کہتے ہو جی کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا. اب ایسی بھی کیا بے صبری ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو. تو جب انقلاب کا سورج طلوع ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پھر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، بڑی جلدی پوچھوں گا کہ کیا پاکستان ستیہ ناش کی طرف جا رہا؟ پاکستان کے تو دن پھرنے والے ہیں، پاکستان تو ری ایمرج کرنے والا ہے. یہ تو ایک نیا دور ہے جو پاکستان کا، اور سچ پوچھے تو اصلی دور پاکستان کا اب شروع ہونے لگا ہے انشاءاللہ.